बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो को बच्चे ना देखें, ये दरखास्त मैं पहले ही कर दूँ। ज़रा बड़े बच्चे भी ना देखें, क्योंकि बाज़ बेहिसी के मुजाहिरों को भी हम अंडर डिस्कशन लाएंगे, बाज़ सेंसिटिव चीज़ें अंडर डिस्कशन आएंगी, इसलिए मैं ये पहले दरखास्त कर दूँ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब ने, जैसे भी वज़ीर आला हैं वज़ीर आला तो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो गुफ्तगू की, ये स्क्रीनशॉट देखिए। यही जंग अखबार की हेडलाइन भी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उस पर इल्जामात गलत हैं। यानी कोई दरिंदा किसी बच्ची को, किसी बच्चे को, किसी खातून को अपनी हवस का निशाना बनाए, बदफेली का निशाना बनाए, ज्यादती का निशाना बनाए तो नापाक वो दरिंदा है। उस मकरूह फेल को सोचते वक्त भी नापाक है, अंजाम देते वक्त भी नापाक है और उसके बाद भी नापाक है। वो दरिंदा या दरिंदे नापाक हैं। कभी भी अगर किसी के साथ हो भी जाए, यहां तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा बैठकर ये बता रही थी कि ऐसा कोई वाकया नहीं हो, अगर किसी के साथ हो भी जाए तो जो विक्टिम है इन जनरल वो नापाक नहीं होता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा नापाक मुजरिम होता है। आप कह रही हैं कि विक्टिम को, मतलब आप किस तरह की बातें कर रही हैं? बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, ये कैसा माइंडसेट है? खातून, एक मां, एक वजीर आला होते हुए कि आप कह रही हैं बच्ची बिल्कुल पाक साफ है। दूसरा, आप कहती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, तहरीक इंतशार वालों ने यह किया है कि उन्होंने बच्ची को इसमें घसीटा। आपका ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम है। आपने खुद क्या किया है? फिर उसके बाद आप सहाफियों को धमकियां देने पर उतर आई। आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, उनके मालिक मियां आमिर महमूद साहब की वकालत करने लगी। मैंने खुद भी कहा कि मियां आमिर महमूद साहब के ग्रुप को भी चाहिए कि वो जब इसकी कवरेज भी कर रहे हैं या इस पर कोई वजाहत भी दे रहे हैं तो बच्चों का मुजाहिरा भी तो दिखाएं, वालिदैन का मौक़िफ़ भी तो दिखाएं, बच्चों की गुफ्तगू भी तो दिखाएं, वजीर तालीम पंजाब ने जो कहा था वो भी तो दिखाएं। जो पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की कि इस तरह से एक इल्जाम लगा है, हमने बंदा गिरफ्तार किया 10 घंटे के अंदर, वो प्रेस रिलीज भी तो कवर करें, वो तमाम चीजें भी तो लोगों के सामने रखें। आप लेकर आ गए अपने डायरेक्टर को, आप लेकर आ गए मुजीबुर रहमान शामी साहब के बयान को, वजीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो आप लोग पूरा ब्लैकआउट कर देते और फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं हुआ। तलबा तो आज भी मुजाहिरा कर रहे हैं, तलबा का मुसलसल तीसरे दिन मुजाहिरा हो रहा है। फिर लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का वाकया, वहां पर जो चीजें सोशल मीडिया पर आई हैं, क्या उसकी कहीं कोई कवरेज हुई? फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बाप ने, जिसकी बच्ची ने खुदकुशी कर ली, उसने लिखकर दे दिया। आपको खुद चाहिए था, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हो। आप कहती हैं कि ठीक है, इस बाप ने कह दिया मगर हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, हमें इन्वेस्टिगेशन करवानी है। ना करवाएं पोस्टमार्टम, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम ना करवाएं, लेकिन कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो करवाएं। ये जो काम आप लोगों ने किया है, ये बच्चे एहतिजाजी मुजाहिरा ना करते, इतनी सिचुएशन ना बिगड़ती। आज तक बिगड़ी हुई है, कभी भी ना होता। जब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ये कहा था, स्पीकर पंजाब असेंबली ने, कि तहकीकात होंगी, तो आप पंजाब कॉलेज के जिस कैंपस की आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन मनसूख की थी, वहां पहुंचते, बैठते और कहते किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, सब कुछ राज में रखा जाएगा। वालिदैन, बच्चे आपके पास जो है, आइए आकर बयानात दीजिए। तो आप लोग उनको ये हौसला तो देते, ये यकीन तो दिलाते कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब कुछ ठीक रखेंगे। आप लोगों ने डराने धमकाने पर तवज्जो दी और यही काम आप लोगों ने उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। यानी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी, आई रियली डू नॉट वांट टू डिस्कस हर, लेकिन जो उन्होंने किया वो मैं इसलिए बता रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। मेरी शिकायत का मतलब नौकरी खराब होना है, अज़मा बुखारी साहिबा ये बता रही हैं। यानी वजीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं तो उनसे बदतमीजी, यानी सहाफी क्या बदतमीजी करेगा? सवाल करेगा। बाज़ औक़ात सवाल करते हुए सहाफी बहस तक कर लेते हैं, यही होगा। तो आप पहले से सहाफियों को डरा रही हैं और कह रही हैं मेरी शिकायत का मतलब नौकरी खराब होना। यानी वजीर इत्तलात हैं आप,
آپ کے پاس چینلز کو مینیج کرنے کے اختیارات ہیں، تو آپ کیا چینلز کے مالکان کو شکایت کر کے یہ کہیں گی کہ اس کی نوکری؟ مطلب کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وزیر اعلیٰ سے پریس کانفرنس میں سوالات ان کی مرضی کے کیے جائیں اور میں شکایت کر دوں گی؟ یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے پہلے کیا، تو آپ لوگ ڈرانے دھمکانے پر اتر آئیں ہر بات میں۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں، یہ بات کرتے ہو مجھے تکلیف ہے، لیکن اگر کوئی کسی جگہ ریپ کا وکٹم بن بھی جائے تو یاد رکھیے گا کہ عزت کردار کی ہوتی ہے۔ یہ جو کسی کی روح پر زخم لگتا ہے نا کہ اس کو مسل دیا گیا، بے بسی کا وہاں پر نشانہ بنایا گیا اور اس کو بے حسی کا نشانہ بنایا گیا، بالکل بے بس کر دیا گیا، تو اس کی پوری زندگی کے لیے اس کی روح پر ایک زخم لگ جاتا ہے۔ لیکن اسے آپ کہتے ہیں نا عزت لوٹ لی ہمارے ہاں، یہ کبھی بھی عزت انسانی جسم میں دو ٹانگوں کے درمیان موجود کسی چیز کا نام نہیں ہے، عزت کردار سے آتی ہے۔ تو کبھی بھی بے عزت ہو گئے، عزت لوٹ لی، ریپ کر دیا، اور اگر کسی کے ساتھ ریپ ہو گیا تو وہ پاک صاف نہیں رہا، اس فریم آف مائنڈ سے نکلیں، اس سے نکلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ہماری حکومت کو، ہماری خواتین سیاستدانوں کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد زرقا تیمور صاحبہ کو آپ دیکھیے، زرقا تیمور صاحبہ آج کیا بتا رہی ہیں کہ ان کا بیٹا گھر پر نہیں ہے، وہ اس کیس کو پوری طرح فائٹ کریں گی، عمران خان کے خلاف، پاکستان کے خلاف ووٹ نہیں دیں گی، اس ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گی، استعفیٰ دے سکتی ہیں۔ ہم ایک نارمل ملک ہیں، ایک سینیٹر یہ بتا رہی ہے میرا بیٹا اٹھا لیا گیا، ریاض فتیانہ کا بیٹا 2 بار اٹھا لیا گیا، عارف مبین جٹ کے کاروبار پہ مسلسل حملہ ہو رہا ہے، شفقت آوان کے گھر پہ، ڈیرے پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مظاہرے کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ جو طلبہ کو مظاہروں پہ اکسا رہے ہیں، یہ ایس سی او خراب کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگوں کے معذور بچوں کو، جوان بچوں کو، ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کسی کے والد کو ہاسپٹل سے اٹھا کر لے گئے، شادمانہ گلزار صاحبہ جو بتا رہی ہیں، کیا یہ نارمل ہے؟ کیا ہم ایک نارمل ملک ہیں کہ ہمارے ہاں ترمیم کے حق میں ہماری مرضی کا ووٹ ڈال دو، اس کے لیے یہ کام ہو رہے؟ یعنی جو کام مولانا فضل الرحمان کو منا کر نہیں ہو سکا، وہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ اختر منگل جو بتا رہے ہیں، کیا ہم ایک نارمل ملک ہے کہ ہمارے یہاں ایس سی او ہو رہی ہے اور ہم بندے اٹھا رہے ہیں، بندوں کے والد اٹھا رہے ہیں، معذور بچے اٹھا رہے ہیں، نوجوان بیٹے اٹھا رہے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ انتشار پسند ہو، دوسروں کو کہتے ہیں تم لوگ انتشار پسند ہو، اور حکومت ہوتے ہوئے، ریاست چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہوئے، ریاست کا شہری سے بنیادی معاہدہ، ہم اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ انتشار پسند ہو۔ یہ کون سی ریاست، یہ کون سا مذاق ہے جو ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ آخر میں ایس سی او میں کیا ہوا آپ دیکھیے، میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، انہوں نے جو خطاب کیا نا، اس خطاب میں جے شنکر، جن کے آنے پر ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا دیکھو بھارت کا وزیر خارجہ پاکستان آیا ہے، اتنے برس کے بعد آیا ہے، یہ ممکن ہوا ہے۔ وہ جے شنکر یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہے دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ ایس سی او اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جے شنکر نے یہ کہا ہے۔ تو وہ جو جس چیز پہ ہم ڈھول پیٹ رہے تھے نا، وہ یہ رہا، دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ وہ آپ کے پورے ملک میں اس وقت جو ہو رہا ہے اس پر بھی آپ کو آئینہ دکھا کر گیا ہے، اور آپ پر شدید سنگین غلط الزامات بھی لگا کر گیا ہے، اور آپ کہہ رہے تھے جے شنکر آ گیا، ڈھول پیٹو جے شنکر آ گیا، زبردست جے شنکر آ گیا، جے ہو جے شنکر کی، بلاؤ برکھا دت کو اپنے گھر میں بٹھاؤ مریم نواز کے ساتھ، اور برکھا دت کہے گی کہ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے تعلقات نارمل کرتے ہیں۔ پچھلی حکومت جو تھی وہ کہہ رہی تھی جو کشمیر میں ظلم ڈھا دیا گیا ہے اس کو جب تک انڈو نہیں کیا جاتا تب تک بھارت سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ تو عمران خان کے موقف کو میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد مریم نواز شریف کے دفتر میں کھڑے ہو کر، وزیر اعلیٰ کے دفتر میں کھڑے ہو کر رپورٹنگ کرتے ہوئے ایسی کی تیسی کر کے جا چکی، اور ہم عقل نہیں تھے، موجہ ہی موجہ اطمینان سے بیٹھ گئے، کہہ رہے ہیں دیکھو ہم چھا گئے، یہ جو آپ پریس کانفرنس میں چھا گئے، ایس سی او میں چھا گئے، یہ آپ کا چہرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے،
لسٹ آ گئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی والی. عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے. اس حوالے سے زلفی بخاری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ عمران خان کا نام نہیں ہے, یہ آکسفورڈ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور وہ ریزنز چاہیں گے کہ آکسفورڈ ریزنز دے کہ عمران خان کا نام کیوں نہیں ہے. کل خبر آئی تھی کہ آکسفورڈ نے کسی لا فرم سے, ایک بڑی لا فرم سے اوپینین مانگی کہ عمران خان کی کینڈیڈیسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اور جب یہ اوپینین مانگی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ عمران خان پر 2 وجوہات کی بنیاد پر کینڈیڈیسی نہیں ہونی چاہیے. ایک, عمران خان پہ بہت سنگین نوعیت کے الزامات ہیں, اور اس وقت ہمارے ہاں کوئی بھی چیز عمران خان پر ثابت شدہ نہیں ہے, الزامات ہی ہیں. 2, عمران خان آگے جا کر بھی سیاسی عہدے کے لیے فائٹ کریں گے, اور یعنی وہ وزیر اعظم بننا چاہیں گے. تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آکسفورڈ کی جو چانسلرشپ ہے اس کے لیے موزوں امیدوار نہیں ہیں. یہ آکسفورڈ کو لا فرم نے اپنی اوپینین دی تھی. اس کے بعد ابتدائی لسٹ آ گئی ہے, اس ابتدائی لسٹ میں عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے. زلفی بخاری صاحب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آکسفورڈ سے کہ ڈیٹیلڈ ریزننگ دی جائے کہ عمران خان کا نام کیوں نہیں ہے. ہمارے یہاں جشن منانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ عمران خان کا نام اب اس لسٹ میں نہیں ہے. ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ نام ہوتا تو یہ پاکستان کی نیک نامی ہوتی کہ دنیا کی ٹاپ 3 جامعات میں سے ایک جامعہ, وہاں عمران خان چانسلر کا الیکشن لڑ رہا ہے. لیکن یہ عمران خان کے مخالفین کے لیے بہت بری چیز ہوتی, اس لیے یہ لوگ درخواستیں پکڑ کے آن لائن پٹیشنز لے کے لائن میں لگ گئے تھے کہ عمران خان کو چانسلر نہ بننے دو. تو ان لوگوں کو پاکستان کی نیک نامی, پاکستان کی عزت کسی جگہ ہو رہی ہو, اس سے لینا دینا نہیں ہے. ان کو مطلب ہے صرف اور صرف اس بات سے کہ ہم اپنے مخالف کو نیچا دکھائیں. یہ کام ان لوگوں نے پہلے بھی کیے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں. SCO کے موقع پر ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, معذور افراد کو بھی اٹھا کر یہ اسی طرح سے کام انجام دے رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.